انسان کی درماندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کے ذہن میں آتا. جب یہ سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا تو مالک ہے، تو اس دن حساب کتاب ہونا ہے ہر چیز کا، تو میں کیا کروں گا اس دن؟ میں کیسے حساب دوں گا؟ میں تو حساب دے نہیں سکتا. تو فوراً اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے علاوہ تو ہمارا ہے ہی کوئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو صحیح فقرہ عربیت کے اعتبار سے یہی سادہ عبارت یہی ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، نعبدک و نستعینک، کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم تیری تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ صحیح درست فکرہ اور صحیح عبارت یہ ٹھیک ہے، نعبدک و نستعینک، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں کہا، مفعول کو پہلے لا کر، فعل سے پہلے لا کر اس میں سٹریس پیدا کیا گیا، اس پر زور دیا گیا، اس میں حسر پیدا کیا گیا. اور اب معنی کیا بنے گا؟ ایاک نعبد، صرف تیری ہی نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں. بندگی کرتے ہیں پر سٹریس اتنا نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ صرف تیری ہی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بندگی کرنے میں کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دے گا، بندگی کرنے میں کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دے گا، کسی اور کی بندگی شامل ہو گئی تو معاف نہیں کرے گا. ایاک، زور اس پر ہے صرف تیری ہی نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں. بندگی کرتے ہوئے کوتاہیاں جتنی مرضی ہو جائیں وہ معاف کر دے گا. لیکن اگر اس بندگی میں کسی اور کو شامل کر لیا، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، کسی اور کو شامل کر لیا، تو وہ تو اقرار کیا تھا؟ ایاک، صرف تیری. تو اس میں اگر شامل ہو گیا تو اس کا اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا نا، ساتھ کسی اور کی ملاوٹ کر دے گا، فرمایا اس کو وہ معاف نہیں کرے گا، باقی سب کچھ معاف، ہر چیز معاف کر دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن اس کو اس نے معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ یہی تو کہا ہے کہ یہ ہمیں سکھایا ہے کہ تم اللہ سے یہ کہا کرو کہ اللہ ہم بس تیرے ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. ایاک نعبد، ہم صرف تیرے ہیں، تیرے علاوہ ہم کوئی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. قیامت کا دن سامنے کھڑا ہے، موت سامنے کھڑی ہے، پھر قبر ہے، پھر حشر ہے، سارے مراحل سامنے کھڑے ہیں. اللہ ہمارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. قیامت کے دن کی کامیابی تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ ہم تو تیرے. یہ ہے حلف وفاداری جو دعا کے لیے ضروری ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ پہلے آداب دعا چل رہے تھے، یہ استحقاق دعا ہے کہ اللہ میرے دعا کا استحقاق کیا بنتا ہے. میری دعا کا استحقاق یہ ہے کہ میں تو کسی اور کے سامنے جھکتا ہی نہیں، میں تو کسی اور سے مانگتا ہی نہیں. کوئی اور در ہو تو میں جاؤں کسی اور جگہ، میرا کوئی اور ہے ہی نہیں. جب میرا ہے ہی تو ایاک نعبد، میں تیرا ہوں، میں تیری بندگی کرتا ہوں. اور نعبد عبد سے ہے، ہم تیری بندگی کرتے ہیں. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان یعنی یہ دنیا میں غلامی چلتی رہی ہے، اس غلامی کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ غلام جب کسی کا ہوتا تھا تو وہ تو اس کی ملکیت ہوتا تھا، وہ اپنی ذات کا مالک بھی نہیں ہوتا غلام. اس کی ذات بھی، اس کے اوقات بھی، اس کے دن رات بھی، اس کی ہر چیز، اس کی کمائی بھی، وہ سب کچھ اس کے مالک کی ملکیت ہوتی ہے. اور انسان کو اللہ نے فطرتاً غلام پیدا کیا. یہ سن لیجئے، ایاکا کو پہلے لانے کی جو حکمتیں ہیں وہ تو بے شمار ہیں. اللہ کے قرآن کی حکمتیں کیسے بیان کی جا سکتی ہیں ساری کی ساری. لیکن جو بات سمجھ آتی ہے ظاہری طور پر بادی النظر میں وہ یہ ہے کہ انسان غلام تو ہے ہی، فطرتاً غلام ہے. اس کو فطرتاً غلام پیدا کیا گیا. یہ کسی نہ کسی کا غلام ضرور ہوتا ہے. اگر اللہ کا غلام نہیں ہوگا تو غیر اللہ کا غلام ہوگا.
یہ کسی وقت کے فرعون کا غلام ہوگا، کسی جابر کا غلام ہوگا، کسی نظریے کا غلام ہو سکتا ہے، اپنے پیٹ کا غلام ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی کا ضرور غلام ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے فطرتاً عبد پیدا کیا. یہ فطرتاً عبد پیدا کیا ہے، اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے یہ کہ رب اور عبد کا تعلق ہے نا، کہ اس کی تفصیل وہاں آئے گی تیسرے رکوع کے شروع میں انشاءاللہ. لیکن یہاں سمجھنے کے لیے کہ وہ جو روز ازل اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا الست بربکم، سب سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تو میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب یہ ہم سب نے کہا تھا، ساری مخلوقات نے کہا تھا، صرف انسانوں نے نہیں. انسانوں نے بھی، باقی ساری مخلوقات تو ہیں ہی غلام. انسانوں نے بھی اللہ سے کہا تھا، جنوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں. یہ کہا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے کہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. ظاہر ہے معاہدہ ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، تو وہ بقائمی ہوش و حواس ہوا ہوگا. یاد اس لیے رکھنا ضروری نہیں کہ اللہ نے وہ رب کی عبدیت انسان کی فطرت میں رکھ دی. انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ جس کو رب سمجھتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے. فرق وہاں پڑتا ہے جب یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لیتا ہے تو اس کا غلام ہو جاتا ہے. غلامی تو یہ ضرور کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ کو رب سمجھتا ہے، پالنے والا وہ مفہوم ذہن میں رہے، مالک پالنے والا یعنی روزی دینے والا، اور منتظم جب تک اس کو سمجھتا ہے تو پھر اسی کا غلام ہوتا ہے. اور جب یہ کسی اور کو روزی رساں سمجھنا شروع کر دے، کسی اور کو اپنا مالک سمجھنا شروع کر دے، کسی اور کو اپنا فرما روا سمجھنا شروع کر دے، جس دن یہ کسی اور کو اپنا رب سمجھنا شروع کر دیتا ہے اسی دن سے یہ اس کا غلام ہو جاتا ہے. غلام رہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ غلام نہ ہو. جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ غیر اللہ کا غلام ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں غلامی ہے، فطرت میں عبدیت رب موجود ہے. اور جب یہ اللہ کا اپنے رب کا جو حقیقی رب ہے اس کی اگر نہیں کرے گا بندگی، اس کا بندہ نہیں ہوگا، اس کا غلام نہیں ہوگا تو کسی اور کا ہوگا. یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی نا اپنے جیل کے ساتھیوں سے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. چھوٹے چھوٹے رب ہم سب نے بنائے ہوئے، وہ ارباب ہیں سارے. ہم سمجھتے ہیں یہ میرا کام کر دے گا، اس سے جا کے میں کروا لوں، یہ اس کے ہاتھ میں میرا کام ہے، اس کے ہاتھ میں میری روزی ہے، یہ کر سکتا ہے. جس شخص کے خیالات یہ ہوں، اللہ اکبر. اسی کو اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام تو ہم ہیں لیکن باقی ساری غلامیوں سے منہ موڑ کر ہم صرف تیرے غلام ہیں. جو کہتا ہے نا میں تو کسی کا غلام نہیں، میں تو آزاد آدمی، میں تو کسی کی نہیں مانتا. غلط کہا مولوی صاحب نے کہ آدمی جو ہے وہ غلام ہوتا ہے. میں تو کوئی نہیں غلام، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنی خواہش نفس کا غلام ہے؟ یہ بھی غلام، اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. ہر شخص غلام. آزاد صرف وہ ہے جو ساری غلامیوں سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے. آزاد صرف وہ ہے، باقی سارے غلام. آزادی ملے گی تو اس وقت ملے گی جب اس کے ساتھ حلف وفاداری پکا ہو جائے، اور اس کا ساتھ حلف وفاداری یہ ہے ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اب یہ جو صرف تجھ سے مدد مانگنا، جتنی شدت نعبدوں کی ایاک میں ہے اتنی ہی شدت نستعینوں کی ایاک میں ہے کہ اللہ صرف تیری ہی بندگی اور صرف تجھ سے ہی مدد. لیکن ہم تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے، ایکسکیوز می، پلیز، یہ مدد ہی ہے نا. انبیاء مدد مانگتے رہے،
انبیاء من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے میرا مددگار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مدد مانگتے تھے، ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایاک نستعین، اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے؟ جو شدت نعبد کی ایاک میں ہے وہی نستعینوں کی ایاک میں ہے کہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد کوئی اور ہے جو مدد ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں اور جو جائز ہے، اور وہ مدد کوئی اور ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، اور اگر کوئی مانگے گا تو وہ حرام ہے، وہ اللہ کے ساتھ وفاداری کے خلاف، حلف وفاداری کے خلاف. یہ حلف وفاداری ہے. پہلے حمد و ثنا، اب حلف وفاداری. اللہ ہم تو تیرے. اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ مقام قرب ہے، اللہ کے ساتھ قرب کا مقام. انسان کو یہ مقام قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب معرفت امید اور خوف کے درمیان. اس لیے کہ امید اور خوف دو ہی تو چیزیں ہیں. اگر یہ کنٹرول ہو جائے نا، انسان کے اندر یہ دو اینٹیز ہیں، ایک خوف اور ایک امید، اگر ان کی ڈائمینشن ٹھیک ہو جائے تو ساری زندگی کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. امید بھی اللہ سے اور خوف بھی اللہ سے. پوری دنیا میں جتنے مذاہب، خود ساختہ مذاہب ہیں، خود ساختہ اعمال ہیں، خود ساختہ جتنے بھی طرز عمل ہے، ان سب کی پیچھے امید اور خوف میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز کار فرما ہوتی ہے. انسان اسی وقت کچھ نہ کچھ کرتا ہے جس سے کسی کو امید ہو. آپ لوگ ادھر آ جائیں. جس سے اس کو امید ہو یا جس سے خوف ہو، اس کے مطابق انسان اپنا طرز عمل اختیار کرتا ہے. تو اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو امید بھی مینج ہو گئی اور خوف بھی مینج ہو گیا. یہ دونوں مینج ہو گئے تو حلف وفاداری آ گیا کہ اللہ ہم تو تیرے ہیں، خوف بھی تجھ سے، امید بھی تجھ سے، لہذا بندگی بھی تیری، مدد بھی تیری. فرق یہ ہے دوسری مدد اور اللہ کے علاوہ جو کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، یہ فرق یہ ہے کہ ایک وہ مدد ہے جو اسباب کے تحت اللہ نے اسباب پیدا کیے، اور ان اسباب کے تحت اگر کسی سے مدد مانگی جائے گی تو وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کے مطابق ہے، اس لیے وہ اللہ کی بندگی کے منافی نہیں. مثلا میرے پاس یہ اینک ہے، کوئی شخص آ کے مانگے کہ بھی اینک دے دے مجھے، تو یہ اللہ نے ایک سبب مجھے فراہم کیا ہے، اس کے تحت مجھ سے کوئی بھی مدد مانگے گا، مانگی جا سکتی. کوئی بھی چیز، میرے پاس گاڑی ہے، کوئی کہے بھی مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، وہ مانگ سکتا ہے مجھ سے. میں کسی سے کوئی چیز کسی کے پاس ہے میں اس سے مانگ سکتا ہوں. یوں اللہ کی پیدا کی ہوئی اسباب کی دنیا میں جس کو اللہ نے جو سبب عطا فرمایا ہے، اس سبب کے تحت تحت الاسباب کوئی بھی مدد کسی سے مانگے، یہ انبیاء بھی مانگتے رہے ہیں، صلحاء بھی مانگتے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مانگتے رہے ہیں، اور اس کو مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں منع نہیں فرمایا. یہ مدد مانگی جا سکتی. لیکن ایک وہ مدد ہے جو فوق الاسباب ہے، ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں، اور کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ مجھے تو دے سکتا ہے، بغیر سبب کے تو دے سکتا ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں کہ وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے، یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں. اور پھر اس سے توقع رکھ کے مدد کی درخواست کرنا کہ سبب کوئی نہیں. بھائی کسی کے پاس سائیکل ہے تو آپ اس سے سائیکل مانگیں گے تو یہ تو تحت الاسباب ہے. اس کے پاس سائیکل بھی نہیں، آپ اس کو کہیں مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے، تو دے سکتا ہے، دے دے. اور وہ بھی کہے کہ ہاں بچہ میں دے دوں گا، وہ بھی کہے ہاں بچہ حوصلہ کر مل جائے گا. اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا کہ کوئی سبب ظاہر نہیں. اب دیکھیں اس کا فرق یوں سمجھ لیجئے، آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص اگر کہے کہ میں تیری نیو یارک بات کرا دیتا ہوں، جو آدمی نیو یارک بیٹھا ہے میں وہاں تیری بات کرا دیتا ہوں، اور میں کرا سکتا ہوں. آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص کہتا تو یہ فوق الاسباب تھی بات. لیکن آج اگر کوئی شخص کہے کہ میں چلتا پھرتا تیری بات نیو یارک میں بیٹھے ہوئے شخص سے کروا سکتا ہوں تو آج یہ تحت الاسباب.
آج یہ سبب پیدا ہو چکا ہے، اللہ کی اس دنیا میں آج یہ سبب موجود ہے کہ وہ آپ ٹیلی فون یہاں پہ ڈائل کریں، نیو یارک میں آدمی وہ بھی چل پھر رہا ہوگا، یہ بھی چل پھر رہا ہوگا، یہاں چلتے پھرتے آپ کی نیو یارک بات ہو سکتی ہے. یہ بات تحت الاسباب ہے، لہذا مدد مانگی بھی جا سکتی ہے، مدد کی بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی شخص فوق الاسباب بات کرے، وہ کسی بھی طور کسی سبب سے ظاہر نہ ہوتی ہو، پھر بندہ کی عقیدہ رکھے کہ یہ آدمی بغیر سبب کے مجھے دے سکتا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے عطا کرنے کی پوری پوزیشن بنا کے بیٹھا ہو، تو یہی تو شرک ہے جو اس حلف وفاداری کے خلاف ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تحت الاسباب ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی کو مدد دی جا سکتی ہے. وہ اللہ کے اسباب میں اللہ ہی کی مدد ہے، اور اگر کوئی شخص فوق الاسباب مانگتا ہے تو وہ مدد نہیں مانگی جا سکتی. یہ مقام قرب بھی ہے، یہ حلف وفاداری بھی ہے، اور یہ استحقاق دعا بھی ہے. یہ دعا کا استحقاق ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میرا استحقاق کیا ہے، میں تجھ سے کیوں مانتا ہوں کہ میں تیرا ہوں. کوئی آدمی کسی سے جا کے مانگے اور یہ کہہ دے کہ تو سخی، تو عطا کرنے والا، اور میں تیرا نوکر، میں ہمیشہ تیرا ہی رہا، میں تو کسی اور کا بنا ہی نہیں، تو سخت دل سے بھی سخت دل انسان ہوگا نا تو دینے پر مجبور ہو جائے گا. تو اللہ کریم ہمیں دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ کی صفات بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. جب اللہ کی حمد و ثنا کرو گے پھر اس کے بعد حلف وفاداری پیش کرو کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں. اس کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اگر حلف وفاداری میں سچا ہو تو اس کو اللہ کا قرب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے.